فرحت اپنی بیٹی والے سارے بدلے اتارے گی، مظہر کے ساتھ یہاں پر بیٹھ کر اسے اس کی بیٹی کے تانے دے گی، کہنے لگے گی کہ بھائی صاحب مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کبھی زارا اس لڑکے کے ساتھ بائک پر بیٹھ کر آ رہی ہے تو کبھی کسی لڑکے کے ساتھ جیپ پر بیٹھ کر جا رہی ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ آخر یہ لڑکی ہمارے ساتھ کرنا کیا چاہتی ہے، یہ آپ ہی کی بیٹی ہے نا، پہلے تو ایسے نہیں تھی، اچانک سے اسے ہو کیا گیا۔ یہاں پر مظہر صاحب بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر سارا کو کیا ہو گیا، ایسی حرکتیں کیوں کر رہی ہے، کیونکہ یہاں پر فرحت سارا کو سرمد کے ساتھ جیپ میں بیٹھتے ہوئے دیکھ لیتی ہے، بس اسی ساری باتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی بیٹی رخشی کی کارناموں پر پردہ ڈالتے بلکہ اس کا بدلہ لینے کی خاطر مظہر صاحب کو ایسی الٹی سیدھی پٹیاں پڑھائے گی، فرحت ساری باتیں کر دے گی کہ بھائی صاحب مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ لڑکی ہمارے ساتھ آخر کرنا کیا چاہ رہی ہے۔ یہاں پر مظہر بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ سارا کا پہلے تو روپ ایسا نہیں تھا، اچانک سے جس دن اپنی دوست کے گھر سے ہو کر آئی ہے اس کا رویہ ہی بدل چکا ہے ہم سب کے ساتھ۔ اب یہاں پر سرمد نے ڈر کے مارے سارا سچ اگل دیا ہے، سارا کو ڈر کے مارے اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اچانک سے ساری باتیں اگل دیتی ہے، سرمد کو سب کچھ سچ سچ بتا دیتی ہے کہ میں کس منصوبے کے تحت یہاں پر آئی ہوں، اصل میں زارا نہیں ہوں، میں سارا ہوں، زارا تو کراچی میں ہے میرے گھر پر۔ یہاں پر سرمد ابھی اسے یہ دھمکی دیتا ہے کہ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا لیکن شرط یہ ہے کہ تم مجھے میری زارا کے پاس لے کر جاؤ گے، جہاں پر مظہر اور فرحت پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔ یہاں پر عادل بھی لٹو ہوا پھر رہا ہے زارا کے اوپر، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ شادی رخشی کی ہے یا پھر ہماری، کیونکہ یہاں پر زارا تو بہت ہی خوبصورت اور حسین لگ رہی ہوتی ہے، زارا بھی شرارتیں کر رہی ہوتی ہے عادل کے ساتھ، لیکن عادل تو ایسا دیوانہ ہوا پھر رہا ہے کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کہنے لگتا ہے زارا سے کہ کیوں نہ زارا ابھی قاضی صاحب کچھ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، میں ابھی آواز دیتا ہوں فوراً سے آ جائیں گے، ہم لگے ہاتھوں اپنی ہی شادی کروا لیتے ہیں تاکہ ہم مزید دوریاں برداشت نہ کر سکیں۔ یہاں پر زارا کہنے لگے گی عادل تم تو اپنی بکواس بند ہی رکھو، میرا ابھی کوئی موڈ نہیں ہے تم سے شادی کرنے کا، اور ویسے بھی تمہیں کس نے کہا کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں پھر تم سے شادی کروں گی، اپنا پہلے چہرہ جا کر آئینے میں دیکھو اور پھر سوچو، فیصلہ کرو اور پھر مجھے بتاؤ۔